حیات ناول ایپیسوڈ نمبر 7۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بھی بہت اچھی لگے گی اور آپ اس کو اپنے کمنٹس میں ضرور اس کا اظہار کریں گے۔ لائک بھی کیجئے گا چینل کو اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ پس منظر میں وہ چلے گئے تھے۔ یاد تھا کہ اتنا کہ اس کی دادی اس کی بہترین دوست تھی، اس کے پاس ہے۔ اتنا کچھ ہو گیا، کوئی ہماری گڑیا سے زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کر لے گیا اور اس کا حال ایسا کر دیا جسے ہم نے تیز نگاہ سے دیکھا تک نہیں، اور مجھے کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور اگر میں سرپرائز دینے کے لیے چکر میں آج بھی نہ آتا تو کسی نے مجھے نہیں بتانا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس نوفل احمد خان کو، اس بدبخت کو۔ احمد جس کی حیات میں جان بستی تھی بتی کی طرح آگ بگولا ہو رہا تھا۔ جس بات پر قابو رکھو احمد، معاملے کو سمجھنے دو، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ کچھ معاملہ نہیں سمجھنا اماں، میں اپنی بوجھ کو اس دلدل میں نہیں جانے دوں گا۔ تب تو کچھ نہیں کر پایا تھا، مگر اب اور نہیں۔ فرحان صدیقی نے بھی احمد کا ساتھ دیا تھا۔ حیات میری بچی، دادی کے چیخنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور پھر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے اپنی بے حجابی یاد آئی تھی، وہ جو سب کچھ چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی، وہ سب بتا چکی تھی، مگر جابر قریشی کا اس کا لباس پھاڑنا اور اس حال میں نوفل کا دیکھنا، اسے لگا تھا کہ سب کے سامنے برخنہ ہے، اور یہ چیز اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس حالت دیکھتے ہوئے دادی نے سب کو باہر بھیج دیا، شاید وہ اکیلے میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ سب آنسو پوچھتے باہر چلے گئے۔ حیات میری بچی، میری طرف دیکھو۔ زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، مجھے کسی کے سامنے نہیں آنا۔ سب جائیں، وہ خود کو پوری طرح چادر میں چھپاتی ان سے رخ موڑ چکی تھی، اور دادی تو ششدر سی اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اے اللہ، میں تیرے کسی فیصلے سے نا امید نہیں ہوئی، ابھی بھی نہیں ہوں۔ اے اللہ، تیری مصلحت کیا ہے ہم نہیں جانتے، بس یہ تکلیف بڑا درد دے رہی ہے۔ اے اللہ، تیرے صابر اور شاکر بندوں میں کر دے۔ اے اللہ، 2 دن سے میری بچی ہر ایک کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہے، مگر تیرے سامنے اس نے جھکنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو اس کا حال جانتا ہے مولا، اس کی مدد کر، اسے سکون دے، اس کے حق میں اپنی رضا کے فیصلے اتار دے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس کی حالت سے پریشان ہیں۔ اپنے بچی کی تکلیف نے انہیں جذباتی بنا دیا تھا۔ اے اللہ، تو ہمارے کسی غلط فیصلے کے لینے سے پہلے ہمیں اپنا فیصلہ اتار دے۔ اے اللہ، تیرے بندے کم عقل ہیں، جذباتی ہیں، محبت میں غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمارے قدموں، ہمارے فیصلوں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے۔ تو معصوموں سے بہت محبت رکھتا ہے، اور تو جانتا ہے میری بچی بہت معصوم ہے۔ بچپن میں ہی اس نے کہا تھا کہ نامحرم کے چھونے سے گندے ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ چیز آج تک نہیں بھولی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ گندی ہو گئی ہے، ایک غلیظ مرد نے گندے طریقے سے اسے چھوا ہے۔ اے اللہ، پاک ذات تیری پاک کر دے، تو اس پر رحم کر، اس کی مدد کر، اس کے لیے عافیت کا فیصلہ کر دے۔ وہ انسانوں سے خوفزدہ ہو رہی ہے، تو اس کا رب ہے جس سے وہ خوفزدہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرے سامنے میں نے سجدے میں روتے دیکھا ہے، اسے تنہا نہ چھوڑ، اس کو تکلیف سے نکال دے۔ تہجد میں سجدہ میں گری اور وہ اللہ سے فریاد کرنا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب اپنے کمروں میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ حیات اس کی زندگی کا وہ محور تھی جو ان سب کو ایک جگہ ملا دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ سے قریب اور ہو جاتے تو پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کی فریاد کیسے رد کرے گا، اس بندی کو کیسے تنہا چھوڑ دے گا۔ وہ اس کی طے کردہ حد میں زندگی گزارتی آئی ہے، اس آزمائش میں جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس آزمائش کا مطلب تک نہیں جانتی تھی۔ اسے بس بے حجابی اور نامحرم کا چھونا لگ رہا تھا۔ میں آپ سے دور جا رہی ہوں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ حرام کے کاموں میں ملوث ہیں، کیا فائدہ آپ کے ساتھ رہنے کا؟ حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں۔ میری زندگی آپ کے ساتھ سیف نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے دور جا رہی ہوں۔ آپ میرے گناہ گار ہیں، جا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو وجود ہوا ملحق ہو گیا اور اسے پکارتا رہ گیا، اور یہ تو روز ہو رہا تھا۔ اس کی جیسے ہی آنکھ لگتی ہے، یاد سے جدا ہونے کے خواب سے اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، پسینے سے شرابور، وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، ہر طرف سے بے نیاز۔ 5 دن سے اس کی وہی روٹین تھی کہ یہ گھنٹوں تک بھاگتا رہتا، بینچنگ سے زخمی
ہاتھ زخمی کیے ہوئے تھے۔ کھانا الہان زبردستی کھلاتا، برائے نام کھاتا، ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ خاموشی کا ایک ایسا کل لگا تھا جو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر بھی الہان نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، بہت ہی باتیں کرتا، اسے بولنے پر اکساتا۔ 5 دن ایسے لگنے تھے کہ بت کے ساتھ وہ رہ رہا تھا۔ 5 دن سے وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ گیا۔ ڈائریکٹرز کے فون پر فون آ رہے تھے مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیا اسے بیوی کے جانے کا ایسا صدمہ عشق کے علالت میں کر گیا؟ نوفل چلو ناشتہ کر لو، اسے ہاتھ پکڑ کر وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا۔ 11 بج رہے ہیں، اس وقت کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ کب تک ایسے رہو گے؟ جا کر لے آؤ بھابھی کو، حق رکھتے ہو نہیں زبردستی لانے کا بھی۔ اور زبردستی کے نام پر اسے اپنے نکاح کا دن یاد آیا تھا، کیسے وہ زبردستی گن پوائنٹ پر اسے اپنی زندگی میں لایا تھا، پھر وقت اس کی زندگی ہی بنا گیا۔ یہ وقت کون آ گیا؟ بیل کی آواز الہان کے دروازے پر سمت بڑھا، اور اسے پتا ہوتا دروازہ کھولنا نوفل احمد خان کے لیے ایک اور قیامت لائے گا تو وہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ تمہارے لیے انویلپ آیا ہے، دیکھ لو، ہو سکتا ہے ضروری ہو کچھ۔ اس نے بے تاثر انداز میں انویلپ چاک کیا۔ اگلے پل وہ ششدر کھڑا ہوا اور اس موجود کاغذات کو دیکھ رہا تھا جس خوف سے وہ اپنی بیوی سے ملنے بے تحاشا طلب کے باوجود بھی نہیں جا رہا تھا، راتوں کو سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ خوف مجسم اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر الہان اس سے پیپر لے کر پڑھنے لگا اور اگلے پل اسے بھی ویسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ طلاق کے کاغذات؟ وہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ حیات میرے بچے، گھر میں کسی کو نہیں پتا اس بات کا، تو کوئی سب سے چھپ رہی ہو؟ نہیں دادی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سب مجھے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، سب کتنا پیار کرتے ہیں تجھ سے، ان کو تیرے ایسے برتاؤ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کیا کروں دادی؟ بے بسی ہی بے بسی تھی دادی کی۔ کیا فلمی دنیا اتنی گندی ہوتی ہے؟ میں نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چست اور باریک لباس پہننے والی عورتیں برہنہ ہیں اور ایسی عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ ایسی عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ دادی وہاں پارٹی میں کم و بیش 100 عورتیں تو ہوں گی مگر سب کی سب ایسے ہی لباس میں تھی، اور پھر میں بھی ان جیسی ہو گئی۔ اللہ میری طرف نہیں دیکھے گا کیا؟ چہرہ کھلا ہوا تھا میرا۔ نہ میری بچی، تجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تجھ سے کتنی محبت ہے؟ اور پھر تو نے ایک فلمی سے شادی کیوں کروائی؟ تو کیا اللہ سے ناراض ہے؟ تو سب جو ہوا استغفر اللہ دادی، اللہ نے نہیں کیا، یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ یہ نہ مجھے لے کر جاتے نہ ایسا ہوتا۔ میں نے کہا بھی نہیں تھا جب زبردستی لے کر گئے۔ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی دادی، ان سے بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے اس گندے حلیے میں بھی دیکھا تھا اور گندے آدمی نے بھی، اس کی نظریں بھی بہت گندی تھی دادی۔ مجھے اس ڈومیٹ فیل ہو رہی ہے، وہ وامٹ فیل ہو رہی ہے میری بچی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس کا احسان ہے جو اس نے ہماری عزت کی حفاظت کی، بڑے نقصان سے بچا لیا اس نے۔ بڑا نقصان اور کون سا ہوتا دادی؟ اس گندے آدمی نے میرا گاؤن پھاڑا تھا، بیلٹ نہیں ہوتی نہ تو پورا پھٹ جاتا، اور پھر اللہ نے مجھے کتنا ناراض ہوتا۔ اس کا رونا ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ ایک دادی کی محنت تھی جو اس فیز سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر گھر کے باقی لوگوں کے سامنے وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی آتا تو پورے طریقے سے خود کو ڈھانپ کر سوتی بن جاتی۔ سب گھر والے پریشان تھے اور اس کے برتاؤ سے۔ منال سے بھی اب تک اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی، وہ ملنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کا یہ حال کب رہنا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ فرحان صدیقی کی دھاڑ پر احمد بھاگتا ہوا باہر آیا تھا اور اسے دیکھ کر ہی اپنا آپ کھو چکا تھا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ نوفل احمد، اور طلاق کے پیپر سائن کر کے دو، جیسے تم جانور کو اپنی بہن نہیں دوں گا۔ 23 سالہ احمد اس کا گریبان پکڑے اسے گھر سے باہر دھکیل رہا تھا۔ کام ڈاؤن سالے صاحب اور سسر صاحب، میں یہاں آپ لوگوں سے نہیں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ احمد کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹاتا وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے روم میں حیات اس کی آواز سن کر ہی دادی کی آغوش میں چھپنے
کوشش کرنے لگی۔ کیا یہ دیکھنے آئے ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ فرحان صاحب احمد کو قابو کیے، جو اس کی طرف اسے مارنے کو لپک رہا تھا اسے اب بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ زبان سنبھال کر سکھسر صاحب حیات کے لیے مرنے کا لفظ سن کر اسے بے طرح غصہ آ گیا تھا۔ بے غیرت انسان، اسے موت کے منہ میں دھکیل کر بھی تمہیں ذرا شرمندگی نہیں؟ چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری بہن نہ پا رہی ہے نہ سامنے آ رہی ہے۔ تم نے مجھ سے میری گڑیا کو دور کر دیا، دادی کے سوا وہ کسی سے بھی نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا کیا؟ احمد اب کے اس پر مکہ تانا تھا جسے وہ پیچ میں ہی روک دیا گیا تھا۔ بیوی کہاں ہے؟ اب وہ بھی ڈٹا ہوا تھا مگر نرم لہجہ ہی تھا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے اسے بیوی کہا۔ احمد پھر گھرایا تھا۔ بہن بیٹی کے لیے وہ جس طرح اس سے پیش آ رہے تھے وہ ان کی محبت کا اندازہ لگا تھا، اور اسے ان کے برتاؤ پر غصہ نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ فخر کر رہا تھا کہ اس کی بیوی ایسی ہے کہ اس سے محبت نہیں عشق ہوتا ہے، ورنہ باپ بھائی تو معاشرت کی فکر میں اپنی بیٹیوں کو ظالموں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ محض اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر اسے اس کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے بلکہ طلاق کے لیے زور دے رہے تھے۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ نوفل نسوانی آواز پر وہ پلٹا تھا جہاں فائزہ بیگم اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ شوہر اور بیٹے کو غصے میں دیکھ کر وہ باہر آئی۔ 20 دن پہلے جو غلطی تم نے کی تھی اب پھر سے وہ نہیں کرو۔ ہماری بچی تمہاری دنیا کی نہیں ہے، بہت معصوم ہے، وہ رل جائے گی تمہاری دنیا میں۔ کیا تم نہیں جانتے مرد کی بدکرداری کی سزا ہمیشہ عورت کو ہی ملتی ہے، اور ہماری بیٹی تمہاری وجہ سے ایک غلیظ مرد اس کی عزت اتارنے کے در پہ تھا۔ تمہارا بدلہ وہ ہماری بچی سے لے رہا تھا کیونکہ وہ تمہاری بیوی تھی۔ صرف غیر مرد کے چھونے سے اس کی ایسی حالت کر دی، آگے تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تو مر جائے گی۔ چھوڑو ہماری بچی کا پیچھا، اور جس منال کے غصے میں تم نے یہ کیا تھا وہ بھی تمہاری وجہ سے موت کے منہ سے نکل آئی ہیں۔ ہماری دونوں بیٹیوں کو تم نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم چلے جاؤ، ہماری بچی کو آزاد کر کے جینے دو اسے۔ جو اس کے ساتھ ہوتے ہوتے رہ گیا اس کی تو اسے سمجھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے سامنے جڑے ہاتھ دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں زور بند کر کھولی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا یہ سننا، اس کے بد کرداری اور اس کی بیوی کو داغدار کر رہی ہے۔ کیا واقعی بد کردار ہے؟ مگر کیسے؟ ٹھیک ہے، جو آپ لوگ کہیں گے کر دوں گا، مگر اس سے پہلے میں بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی پھر سے اس گردان پر احمد کی طرف بڑھا تھا جسے فائزہ نے روک دیا تھا۔ کیا تم پھر سے اسے دھمکاؤ گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ سامنے والے کمرے میں ہے، مگر تم اس سے اکیلے میں نہیں ملو گے۔ اس کی دادی اس کے ساتھ ہے، انہی کے سامنے بات کر۔ ہم تم پر یقین نہیں کرتے۔ فائزہ بیگم کی بات پر اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ حیات کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد حیات دستک دے کر وہ دروازہ اندر آیا تھا۔ حیات اسے دیکھ کر چادر میں پوری طرح خود کو چھپا چکی تھی۔ دادی، ان سے کہیں جائیں یہاں سے، مجھے ان سے بات نہیں کرنی، ان سے کہیں مجھے نہ دیکھیں۔ 5 دن بعد ان کی آواز میں وہی خوف، وہی تکلیف محسوس کر کے اس کے دل میں بھی درد کی چبھن ہوئی تھی، پر حیات اس کے دل کی داستان سے واقف نہیں تھی۔ سب کی طرح دادی نے اس سے منہ نہیں موڑا تھا۔ وہ انہیں سلام کرتا حیات کو دیکھنے لگا تھا جو چادر میں چھپی اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ بیوی سے بات کرنی ہے، اسے دیکھتے ہوئے دادی کو انفارم کیا تھا، اور ساتھ ہی حیات کے قریب بیٹھ کر اس کی چادر ہٹانے کی کوشش کی تھی جسے وہ اور مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ دادی اپنے سامنے اس کی اور اس بے باکی پر صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہا کچھ نہیں تھا، شاید وہ خود بھی جاننا چاہ رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لیں گے۔ یقیناً ان کا رب فیصلہ اتار چکا تھا، جبھی ان کا دل ان کی آمد پر مطمئن تھا۔ بیوی اس کی آواز میں تڑپ محسوس کر کے انہوں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا دادی، ان سے کہیں کہ مجھے نہیں دیکھیں۔ مجھے نہیں دادی، یہ اچھے نہیں ہیں، اس گندے آدمی نے کہا تھا۔ یہ عورتوں کے ساتھ جنت کی سیر کرتے ہیں، جیسے وہ مجھے پکڑ رہا تھا یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور بہت گندی تصویریں دکھائی تھی ان کی، اور ان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ دادی، ان سے بچا لیں مجھے۔ چادر کے اندر سے ہی وہ روتی ہوئی بول رہی تھی، اور ان کی یہ بدگمانی نوفل احمد کو کمزور کر رہی تھی، اور اس اپنے لیے اپنی بیوی کے منہ سے بد کرداری کا لفظ تو اسے اندر سے ہی چیر گیا تھا۔
اور دادی ایک اور انکشاف پر ششدر تھی۔ یہ بات تو حیات نے انہیں نہیں بتائی تھی، تو کیا وہ واقعی غلط انسان تھا؟ میں بد کردار نہیں ہوں بیوی، ایک جھٹکے سے حیات کے اوپر سے چادر کھینچتا وہ زور سے چلایا تھا۔ اس کی تیز آواز سن کر باقی لوگ بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے، اور حیات تو اس کا غصہ دیکھ کر سہم گئی تھی اور نامحسوس انداز میں دادی کے قریب ہو گئی تھی۔ نہیں ہوں میں بد کردار، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں بے حجاب ہونا پڑا، مگر وہ میرے کردار کی وجہ سے نہیں، میری دشمنی میں تھا۔ اس کے اپنا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ فرحان صدیقی اور احمد جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے، دادی کے منع کرنے پر رک گئے تھے۔ کیسی دشمنی؟ اب شاید وقت تھا حقیقت جاننے کا، یا پھر فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ دادی کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر شدت اور کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ جس حقیقت کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسے وہ حقیقت بتانی تھی، اپنی بیوی کے لیے، اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے۔ اس کی پرورش بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی، اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اسکول کی پڑھائی میں ان کی مدد لیتا، ہر کام کے لیے ماں کا پلو تھامتا۔ اسے عشق تھا اپنی ماں سے، اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں ایک فیری ہے، بہت نیک تھی، اور اس کے باپ کی شخصیت اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس سے وہ ان کے قریب نہیں ہو سکا۔ ان کا باپ ان کے پاس ہفتے میں ایک دن کے لیے آتا تھا، وہ ان سے 150 کلومیٹر کی دوری پر کام کرتے تھے، اور ان کی ماں بتاتی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں۔ ان کے ابو ان کے یہاں ملازم تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے والدین نے اپنے آخری وقت میں ان کا نکاح کر دیا تھا۔ ان کے دادا دادی نے انہیں قبول نہیں کیا، کیا اس لیے وہ الگ گھر میں رہتے ہیں؟ اچانک ایک دن اس کی ماں نے اسے کچھ کاغذات دیے اور اسے اچھے سے سمجھایا کہ یہ نہ کسی کو بتانے ہیں نہ دینے ہیں۔ وہ پیپرز شہر میں موجود کچھ زمین کے تھے، جن کی مالیت اس وقت بھی لاکھوں میں تھی۔ انہوں نے اسے بہت چیزیں سمجھائیں، وہ جو سمجھ گیا تھا۔ ایک ذہین بچہ تھا، اس کی شخصیت میں ایک خاص تمکنت تھی۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا، وہ گھر بھی اسی کے نام پر تھا جو اس کی ماں کو جہیز میں ملا تھا۔ اور پھر وہ 13 سال کا تھا، اور جب اس کے گھر میں ایک طوفان آیا تھا، اسے بادشاہ سے فقیر بنا گیا تھا۔ اس کی ماں 3 دن سے غائب تھی، وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا، اسے نہیں ملنا تھا، وہ نہیں ملی۔ وہ دن بھر روتا رہتا، رات کو خوف سے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کا باپ ایک عورت اور 3 بچوں اور 9-10 سال کا ایک لڑکا اور ایک چھوٹی 2 لڑکی لے کر آیا، ساتھ میں ایک بہن اور ایک ماں بھی تھی۔ اس کی بیوی کا نام ایک نام نہاد بھائی، وہ اتنا نہ سمجھ نہیں تھا کہ حقیقت کو نہ جان پاتا، اور اس کے باپ کی بہن اس کے سالے کی شادی ہو گئی تھی، جس میں ایک بیٹی مانیہ تھی جس کی عمر 7-8 سال، اور چھوٹا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی پہلی بار بے ادبی کی، اور اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں کی جگہ کوئی اور عورت نہیں لے سکتی۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس کی ماں ایک بد کردار زانی عورت ہے، اس بات پر اس عورت کو تھپڑ دے مارا تھا، اور اس کے باپ نے اسے بیلٹ سے تب تک مارا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا۔ یہ مار اس کی زندگی کی پہلی مار تھی، مگر آخری نہیں۔ پھر وہ جس گھر کا وہ مالک تھا، اس گھر کا اب نوکر بن کر رہ گیا تھا۔ وہاں اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں تھا، اس کی ذرا ذرا سی غلطی پر اس کو مارا جاتا، مگر مار اتنی ہوتی کہ وہ کام کر سکے۔ اس کو حرامی گندے ہون جیسے الفاظ سے بلایا جاتا، ماں کو گالیاں دی جاتی، جو اس سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر جھگڑا کر لیتا۔ تب اس کے باپ کی بیوی اور اس کی بہن اور بہن کا مرد ایک ساتھ نیم برخنا فوٹو دکھائیں، واضح نہیں تھی۔ پھر اسے بتایا گیا کہ آدمی نے اس کی ماں کا قتل کر دیا، کیونکہ اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر کے اسے دھوکہ دیا۔ حقیقت جان کر وہ بالکل گمسم ہو گیا، اور سب نے بالکل نکارہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی شخصیت دب کر رہ گئی، اسے اس کا اصلی نام بھی بھولنے لگا۔ اسے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی ماں ایک طوائف تھی، وہ نہ جانے اپنے باپ کی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ حرامی زانیہ کا بیٹا، گناہ کا ڈھیر، ناجائز غلید نام کی شخصیت سے جڑتے چلے گئے۔ اس کی ظلم کی چکی پستے 7 سال ہو گئے، جیسے تیسے کر کے وہ بھی کام کر چکا تھا، اور اپنا گھر اپنے ماں باپ کا کرنا پڑا، اور باپ بیٹا جوتے کی نوک پر رکھتا، جہاں وہ پڑتا وہاں بھی اس کی ماں سمیت بدنام کر چکا تھا۔ اس پر زندگی اس وقت تنگ ہوئی جب مانیہ چودھری کی نظریں کرم اس پر ہوئی۔ اس وقت اس کے مطابق اسے ایک لمبے دبلے
پتلے مگر خوبصورت سے 20 سالہ نوفل سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتی مگر پھر وہ اس طرح سے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور اس رات جب اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور مانیہ چودھری عیادت کے بہانے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے اپنے سینے پر کسی کا نرم گرم لمس محسوس ہوا تو ڈر کر فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مانیہ چودھری جو اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی دھڑام سے پلنگ سے نیچے گری تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ پہلی بار غصے سے دھاڑا تھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے قریب آ کر اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بخار کا علاج ہے۔ اس نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ پھر سے گری اور پھر گرنے کی آواز، باہر لوگوں کے قدموں کی آواز آئی تھی اور مانیہ چودھری یہاں گیم کھیل گئی۔ ماموں، ڈیڈ یہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے سارا الزام اس پر لگا دیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ خود آئی تھی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر اس کی یہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جیسی ماں ویسی ہی زانی، بیٹا جنا حرامی ہو اس لیے حرام ہی کو منہ لگا۔ تمہارے لیے کوئی زانی ہی ہوگی۔ ہماری شریف بچی نہیں، اپنی ماں جیسی لڑکی کے ساتھ کرنا یہ سب لاتی ہیں گھونسے۔ کتنے لوگوں کے پڑے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بس ان گالیوں سے چھلنی ہو رہا تھا اور اس کے زخمی بے ہوش وجود کو کچھ لوگ کچرے کے ڈھیر پر پھینک گئے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ اجنبی آواز پر اس نے بمشکل سر گھما کر پوچھنے والے کی طرف دیکھا تھا۔ 4 دن بعد ہوش آیا ہے۔ تمہیں اندر تک کے سسٹم ہلے پڑے تھے۔ تمہارے کس سے جھگڑا کیا؟ مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ 5 مہینے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہا۔ وہ ان 5 مہینوں میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اسے پورے طریقے سے صحیح ہونے میں پورا 1 سال لگا۔ وہ ایک بے غرض انسان اس کا اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھتے اور پھر انہیں اپنے بارے میں سب باتیں بتا گیا تھا۔ وہ ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایک فلم ڈائریکٹر تھے جن کا نام سہیل احمد تھا، ان کا بھانجا الخان، یہی لوگ اب اس کی دنیا تھے۔ اس نے اپنا نام بدلوا کر نوفل ابرار قریشی سے نوفل احمد خان کر لیا۔ اسے اپنے نام کے ساتھ بھی اپنے باپ کا نام لگانا گوارا نہیں تھا۔ اسے ہر رشتے سے نفرت ہو چکی تھی اور سب سے زیادہ نفرت اسے عورتوں سے تھی، جنہیں ہاتھ لگانا تو دور وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ 2 سالوں میں کیا زبردست ہو گئے تم میرے بھائی۔ الخان کے کمپلیمنٹ پر اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ سہیل احمد نے اسے ایک چھوٹے سے ایڈ کے لیے کہا تھا۔ وہ اس کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اتنا بزمی کرنا چاہتے تھے کہ اس کا ماضی اسے یاد نہ آئے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم پراپرٹی پیپرز اور رزلٹ کیسے لائے تھے؟ ماموں نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ الخان کے پوچھنے پر اسے دن یاد آیا تھا جب وہ سہیل احمد کے کہنے پر 1 سال پہلے اپنے گھر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں وہ دوبارہ قدم رکھنے کی؟ یاور قریشی اسے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ سامنے سے ہٹو، اپنے رزلٹ لینے آیا ہوں۔ 1 سال میں اس میں بہت کانفیڈنٹ آ چکا تھا۔ یہ سارا کمال سہیل احمد یعنی اس کے پاپا کا تھا۔ اوہ، تو لفنگے میں ہمت آ گئی۔ یاور قریشی اس کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا، راستے سے ہٹو۔ اس نے پھر اسے ہٹایا اور دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سب اس کے رزلٹ کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اس لیے وہ انہیں چھپا کر رکھتا تھا، مبادا کوئی پھاڑ نہ دے۔ وہ سیدھا گارڈن کی طرف جا رہا تھا۔ اوئے لفنگے رک! مانیہ چودھری کا بھائی بھی اس کے سامنے آیا۔ شور کی آواز پر سب باہر آ گئے۔ ابرار قریشی اور جمال چودھری باہر تھے۔ یہ گندا خون کیا کرنے آیا ہے اب یہاں؟ اس کے باپ کی بیوی تنفر سے بولی تھی مگر وہ کان بند کیے آگے بڑھا تھا جب یاور قریشی نے اسے مکہ مارا تھا اور اس کی دیکھا دیکھی جاوید نے بھی مارا اور یہ نوفل احمد کی حد تھی۔ بعد میں اس نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ لڑکیاں کوئی نہیں تھیں اور یہ دونوں عورتیں اسے روکنے میں ناکام تھیں۔ جب انہیں بری طرح نڈھال کر چکا تھا تب گارڈن میں آم کے درخت کے پاس کھودنا شروع کیا۔ وہاں سے ایک لوہے کی پتلی سی چھوٹی پیٹی نکلتا چلا گیا۔ گھر کا دروازہ پار کر رہا تھا جب مانیہ چودھری، جو آج کل سرخیوں میں تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹے پردے کا ٹی وی شو کر رہی تھی، گھر میں داخل ہوئی اور نوفل احمد خان دیکھ کر پھر سے اس پر فدا ہوئی تھی۔ اس وقت میں ڈر گئی تھی۔ نوفل، اس لیے ایسا کیا، تم مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آنے پر اس کی بے باکی پر اس کی نفرت بھری نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا کہ جب اس
الفاظوں پر رکا تھا۔ دیکھو نوفل، جیسے تم ہو، مطلب تمہارا اصل خون پتہ نہیں، تمہاری ماں بد کردار تھی تو کوئی بھی شریف لڑکی تم سے شادی نہیں کرنا چاہے گی، اور تمہارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں، اس کے باوجود میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کے زخم پھر سے ہرے کیے تھے۔ مردوں کو رجھانے والی کو بھی تو وائف کہتے ہیں، اور تم اپنی حقیقت جانو تو کوئی تم سے بھی شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کو انگاروں پر ڈھکیلتا وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم مانیہ چودھری کو آگ لگائے آئے تھے۔ ویسے 2 سال سے وہ دبئی میں ہے، وہیں ایک ڈرامہ شوٹ کر رہی ہے اور جاور قریشی اس لیڈ میں ہے۔ بٹ یار، تم کیوں یہ فیلڈ چوز کر رہے ہو؟ الہان کو سمجھ نہیں آیا تھا، وہ اسے چاہ کر بھی نہیں منع کر سکتی۔ جیسے تم CSS کرنے جا رہے ہو، تم MBA کر چکے ہو، بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اور جو گھر لیا ہے تم نے 1 کروڑ کا، اپنی ماں کی زمین بیچ کر، اس کا کیا کرو گے؟ وہاں رہنا تو تم نہیں چاہتے، بس ماموں اور ڈاکٹر عائشہ کے کہنے پر لے لیا۔ چل کیا رہا تمہارے دماغ میں؟ الہان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ابرار قریشی ملے تھے 6 مہینے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے نام اپنا گھر، اپنا ناکام، اپنا گندگی کا ڈھیر ہو اور چلے ہو مقابلہ کرنے میرے بیٹے کا۔ ایک دنیا جانتی ہے اسے، تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ایک کام کرو، عزت سے تم جی نہیں سکتے، عزت سے مر جاؤ۔ اوہ، تو اس لیے تم فیم چاہتے ہو؟ جس دنیا کو وہ تمہارے لیے وبال قرار دے رہے تھے، اس دنیا کو قدموں میں لانا چاہتے ہو؟ الہان کے قیاس پر وہ صرف مسکرایا تھا۔ وہ جواب کم دیتا تھا، چاہے کوئی بھی ہو، بس الہان اور پاپا اس کی زندگی کا محور تھے۔ پھر 2 سالوں میں 2 ہٹ فلمیں دے کر اس کی چکا چوندھ مصنوعی دنیا کا کنگ بن گیا۔ شریف کیا، بولڈ کیا، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مگر وہ نہ کسی کو دیکھتا نہ سنتا، اس لیے اسے ایروگینٹ کنگ کہا جاتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی فلم میں کوئی بھی رومانٹک سین نہیں ہوتا تھا۔ دونوں فلمیں ایکشن سے بھرپور تھی، ہیروئن صرف نام کے لیے تھی، اس کے ساتھ بھی سین ایسے ہوتے تھے کہ وہ انہیں ذرا بھی ٹچ نہیں کرتا تھا۔ سہیل خان دل کے مریض تھے، آخری وقت انہیں ہدایت مل گئی تھی کہ اور وہ توبہ کر چکے تھے، اسے بھی اس دنیا کو چھوڑنے کا کہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ فلم بہت بڑے بجٹ کی تھی، جس کی شوٹنگ دبئی میں ہو رہی تھی، اور پھر وہ یہ دنیا چھوڑ گئے۔ وہ بہت رویا۔ اب الہان اس کا اپنا بچہ، مگر وہ بھی اپنے گھر حیدرآباد میں رہتا تھا، اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اس کے والدین بیمار تھے، وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے۔ پھر ڈائریکٹرز کے فورس پر اسے دبئی واپس جانا پڑا، جہاں ایک بار پھر اس کا سامنا اپنے دشمنوں سے ہوا، مگر اس بار ایک نیا اضافہ اس کی زندگی میں ہوا تھا، وہ تھا منال صدیقی کا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فلم کے سیٹ پر ہر جاور قریشی کو دیکھ کر اسے بے انتہا غصہ آیا۔ یہ آپ کے ساتھ شوٹ کرے گا، اور ایزیے یور بردر، مسز بنسالی کے کہنے پر اس کا غصہ عود کر گیا تھا۔ اور یہی نہیں کہ اس کی فلم کی لیڈ ایکٹریس کے روپ میں مانیہ چودھری کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا تھا۔ وہ فلم کو ادھورا چھوڑ کر واپس انڈیا آنے کی تیاری کرنے لگا، مگر ڈائریکٹرز اس سپر ہٹ ہیرو کو ان کے لیے ناراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں نکال دیا۔ ان کی جگہ فیصل اور نتاشا کو دی گئی، اور نتاشا بالکل مانیہ چودھری کی طرح اس پر فدا ہونے لگی، جس سے اسے اور غصہ آنے لگا، اور وہ یہ فلم جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے عورتوں سے الرجی ہو رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا نوفل احمد خان، یو ویل پے فار اٹ۔ یاور قریشی اسے دھمکاتا چلا گیا، مگر مانیہ چودھری اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو کم دیئر۔ اس نے اسے دروازے کے اندر آنے ہی نہیں دیا۔ آنے دو میری جان، تم جانتے ہو کتنا چاہتی ہے میں تمہیں۔ میں نے سب کو راضی کر لیا ہماری شادی کے لیے۔ پھر اس کی طرف بڑھی تھی، دفعہ ہو جو یہاں سے۔ اسے باہر دھکیل کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر مانیہ چودھری کے چلانے پر وہ واپس کھولنا پڑا۔ اگر تم نے مجھے اندر آنے نہیں دیا تو میں شور مچا کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اس کی دھمکی پر ایک
پل کے لیے اس نے سوچا کہ پھر اسے ڈنر کی آفر کرتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، اور وہ ایسے ہی ہواؤں میں اڑی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ یہ تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اسے سنسان جگہ کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بوکھلائی تھی، مگر وہ کچھ کا بھی بولے بغیر اسے جنگلی کتوں کے بیچ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ ساتھ ہی جابر قریشی کو بھی اسی جگہ بلا چکا تھا تاکہ دونوں سزا بھگتیں۔ اب وہ دونوں تھے اور ان کی چیخیں تھیں، دوڑنے بھاگنے کی آوازیں۔ اور پھر 6 مہینے بعد اس نام نہاد باپ اور اس کی بیوی اور بہن بہنوئی اس کے گھر آئے تھے۔ تم نے ہماری بیٹی کی عزت خراب کی، وہ خودکشی کرنے والی تھی، اب تم اسی سے شادی کرو گے۔ آخر تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم ایک بد کردار زانیہ عورت کا ہی گندا خون ہو، اور ویسے بھی تم جیسے زانی حرامی سے کون شادی کرنا نہیں چاہے گا۔ ان لوگوں کی پھنکار پر ان کی کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، گویا وہ اس سے مخاطب ہی نہیں، مگر ایک بات اس کے ذہن میں اٹک گئی تھی کہ کوئی شریف لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچا، مگر بار بار اس طانے نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دیکھو تمہاری بد کرداری کا ثبوت، اتنی عورتوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، پھر بھی ہم تم جیسے کمی کمین سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہ فوٹوز سوشل میڈیا پر وائرل ڈال دی جائیں گی، اور پھر تمہارا نام عزت سب مٹی میں ہے، تمہاری ذات کی طرح۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فوٹو ایڈٹ کی گئی ہیں، بس پتہ لگانا تھا کہ کس کا کام ہے، اور وہ یہ کام عتیق اور فیصل کو سونپ چکا تھا۔ اور پھر اسے یاد تھا جب دبئی کے ایک کالج میں ایز اے چیف گیسٹ گیا تھا اور پورا کالج اس کا فین تھا۔